پیش فرمائے صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات مکمل ذمہ داری کے ساتھ بیٹھے بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرات پر کرم فرمائے، ہمارے فاروق بھائی کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے اور ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، کاروبار میں، اور ان کے جتنے بھی برادران ہیں، جتنے بھی رشتہ دار یہاں پر حاضر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ ہم سمجھ رہے ہیں آپ تھک چکے ہیں، بالکل ہم سمجھ رہے ہیں آپ تقریباً 7 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ بولے بھائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ حضرات پر کرم فرمائے، بس آپ خاموشی کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ بیٹھے رہیں، بس 10 سے 12 منٹ ہو سکتا ہے، 13 نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں جو اپنے باپ ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں جو اپنے باپ ماں کو، بولے بھائی، مدینہ بھیج دیتا ہے۔ خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں جو اپنے باپ ماں کو، بولے بھائی، مدینہ بھیج دیتا ہے۔ ماشاءاللہ والدہ محترمہ بھی رونق افروز ہیں، اور حجاج کرام بھی رونق افروز ہیں، اور حجاج کرام جو دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ کاش دکھا دے یا الہی وہ مدینہ، سب لوگ بولے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ، کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستے ہیں۔ جب یہ دعائیں حجاج کرام مانگتے ہیں، اسی کو شاعر نے کہا ہے، جو لب پر مدینہ 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 رہے گا، جو لب پر مدینہ مدینہ رہے گا، سلامت بھور میں سفینہ رہے گا، اور بھلائیں گے آقا مدینہ اسی کو جو بے چین ڈالا مہینہ رہے گا، بھلائیں گے آقا مدینہ اسی کو جو بے چین ڈالا، بولے بھائی، مہینہ رہے گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، شاید نام یاد آ رہا مجھے، قاری ذکی اللہ غازی پوری نے کہا تھا کہ لطف جینے میں ہے، حجاج کرام سے ہم پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، لطف جینے میں ہے، لطف مرنے میں ہے، زندگی کا مزہ بس مدینے میں ہے۔ آپ حضرات بڑی خاموشی کے ساتھ بولتے رہے سبحان اللہ۔ لطف جینے میں ہے، لطف مرنے میں ہے، زندگی کا مزہ بس مدینے میں ہے، اور مشک و عنبر میں بھی ایسی خوشبو کہاں جو خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، مشک و عنبر میں بھی ایسی خوشبو کہاں جو خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ حجاج کرام طواف در حرم کر کے آئے ہیں، ان سے پوچھئے، کسی شاعر نے کہا ہے، بہت اچھے انداز میں اس نے کہا تھا، مجھے موت آئے مدینے میں۔ بولے بھائی سبحان اللہ، بولے علامہ جابر صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا فریاد علم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، تمام علماء کرام بیٹھے ہیں۔ آپ کو ہم بتائیں، شریعت محمدیہ میں موت کی دعا مانگنا یہ منع ہے، کیا ہے؟ بولے تیز سے بولے، کیا ہے؟ منع ہے موت کے لیے دعائیں نہ مانگی جائے، منع کیا علماء نے، لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے حجاج و عمرہ کرنے والے لوگوں، جب مدینے آؤ تو دعائیں مانگو،
سے پہلی شفاعت اہل مدینہ کی ہوگی. اسی کو شاعر نے کہا ہے مجھے موت آئے مدینے میں وہ بھی رمضان کے مہینے میں, اور قسمتیں دو جگہ بدلتی ہیں یا تو مکے میں یا مدینے میں. قسمتیں دو جگہ بدلتی ہیں یا تو مکے میں یا, بولے بھائی کچھ لوگ نہیں بول رہے ہیں, مکے میں یا مدینے میں. اس لیے دعائیں کرنی چاہیے جب وہاں پہنچے تو رب کی بارگاہ میں دعا کریں, اے میرے مولا موت آئے تو کہاں آئے؟ بولے بھائی مدینے میں آئے. اگر مدینے میں موت آئے گی اور مدینے کا قبرستان مدفن مل گیا تو کل میدان محشر میں سب سے پہلی شفاعت اہل مدینہ کی. یہ دعائیں کرنی چاہیے. حجاج کرام بیٹھے ہیں, پچھلے سال حج کر کے آئے ہیں, حج کا ٹائم ہونے والا ہے, قریب آ گیا ہے. حجاج کرام کا قافلہ پھر جا رہا ہے. آپ کو ہم بتائیں کچھ حجاج کرام جب یہاں سے فلائٹ پکڑتے ہیں, جس بھی ایئرپورٹ سے پکڑتے ہیں, تو کچھ حجاج کرام پہلے مدینہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, اور کچھ حجاج کرام جدہ اتر کر کے مکہ جاتے. بھیڑ کی وجہ سے حاجیوں کو آپس میں بانٹ دیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟